بظاہر دانت یا داڑھ وغیرہ نکلوانا بہت آسان ہے، مگر اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا ایک بہت ہی انفارمیٹیو اور کام کی باتیں، جس میں آپ سے شیئر کروں گا دانت یا داڑھ نکلوانے کے بعد کی بہت ہی قیمتی اور اہم احتیاطیں۔ اگر آپ نے حال ہی میں دانت یا داڑھ نکلوایا ہے یا کبھی بھی نکلوائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت سی تکلیفیں یا مصیبتوں سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو درد، سوجن اور تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چلیے اب اصل بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دانت نکلوانا بس ایک چھوٹا سا ڈینٹل علاج ہے، دانت یا داڑھ نکالا، دوا لی اور کام ختم۔ لیکن یہی لاپرواہی ہمیں ڈرائی ساکٹ یعنی انفیکشن یا مہینوں کی تکلیف دے سکتی۔ تو آج میں آپ کو وہ 7 اہم احتیاطیں بتاؤں گا جو ہر کسی کو دانت نکالنے کے بعد فوراً کرنی چاہیے، اور یقین کریں ان میں سے کچھ تو لوگ جانتے ہی نہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات، خون کو جمنے دیں۔ دانت یا داڑھ نکالنے کے بعد جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں قدرتی طور پر خون جم جاتا ہے، جو زخم کو بھرنے کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ بار بار تھوکتے ہیں، کلی کرتے ہیں یا زبان سے چھیڑتے ہیں تو یہ خون نکل جائے گا اور ڈرائی ساکٹ بن جائے گا۔ یہ ڈرائی ساکٹ کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا جان لیں کہ یہ اس کنڈیشن اور کیفیت میں آپ کو شدید قسم کا درد اور مہنگا علاج، اور لمبے عرصے تک آپ کو شدید قسم کی تکلیف رہتی ہے۔ دوسری اہم بات، چائے کے شوقین یا ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ ساتھ سخت طرح کے کھانے کھانے والے متوجہ ہوں۔ معذرت، پہلے 24 سے 48 گھنٹے تک کچھ بھی زیادہ ٹھنڈا یا زیادہ گرم یا سخت چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے زخم کو خراب کر سکتی ہیں، سوجن بڑھنا اور درد کو دگنا کر دیتی ہیں۔ تو صرف نارمل پانی، نارمل غذائیں اور نرم چیزیں استعمال کریں۔ اگر آپ سگریٹ یا نسوار کے عادی ہیں تو سن لیں، یہ عادت دانت یا داڑھ نکالنے کے بعد زہر بن جاتی ہے۔ سگریٹ میں موجود نکوٹین زخم کو سکھا دیتی ہے، خون کو بہنے سے روکتی ہے اور ہیلنگ کو سلو کر دیتی ہے۔ دانت یا داڑھ کے نکلوانے کے بعد کم از کم 72 گھنٹے تک ان چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔ بریانی، چکن، چپاتی۔ رکو ذرا، دانت نکلوانے کے بعد پہلے 24 سے 28 گھنٹے تک صرف نرم غذائیں لیں، جیسے کہ کھچڑی، سوپ یا دہی وغیرہ، اور وہ بھی دوسری سائیڈ سے چبائیں، کیونکہ کھانے کے ذرات زخم میں جا کر انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جو دوائی دی ہے وہ صرف درد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ انفیکشن یعنی جو جراثیم ہوتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو وقت پر دوائی لیں، بغیر اسکپ کیے، بغیر اس کا ڈوز چھوڑے، اور اگر درد بڑھ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، خود دوا نہ بدلیں۔ جب آپ سوئیں تو سر نیچے نہ رکھیں، سوتے وقت 2 تکیے لگا کر سوئیں، اس سے خون نیچے نہیں جمع ہوگا، جس سے سوجن کم رہے گی اور ہیلنگ بہتر ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی سی ٹپس احتیاطیں بڑی ریلیف دے سکتی ہیں۔ زبان بار بار لگانے سے گریز کریں، ہاتھ کی انگلیاں یا زخم کو بار بار دیکھنے سے بھی احتیاط کریں۔ یہ سب چیزیں آپ کے زخم کو پراپر ہیلنگ وغیرہ کرنے سے روک سکتی ہیں یا ڈرائی ساکٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو دوستو، جب بھی آپ اگر دانت یا داڑھ نکلوائیں تو اس کی احتیاطوں پر ضرور غور کریں، کیونکہ داڑھ یا دانت نکلوانا آسان تو ہوتا ہے کبھی کبھی، مگر پوسٹ آپریٹولی اگر آپ احتیاطیں نہیں کرتے، اس کی کیئر نہیں کرتے، کھانے کے ذرات اگر آپ کے زخم میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے زخم کو ہیلنگ کرنے سے روکتے ہیں، جس کے سبب آپ کے دانت والی جگہ پر زیادہ درد کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی سوجن کی تکلیف ہو جاتی ہے، جس کے سبب آپ اور بھی زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ اور اس کا پراپر علاج کی بات کی جائے تو وہ اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے، مطلب کہ جو دانت یا داڑھ نکلوانے کی جگہ پر نیکروٹک ٹیشو یا کھانے کے ذرات یا آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے وہاں انفیکشن ہو جاتا ہے، جو بعد میں تکلیف اور
سوجن کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا پراپر علاج ڈریسنگ ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی کلیننگ شیپنگ کی جاتی ہے، اس کو کلین کیا جاتا ہے، اس کی پراپر سے ڈریسنگ ہوتی ہے، مختلف انٹرورس کیے جاتے ہیں جس میں آپ کو ایک تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، دوسرا آپ کو تکلیف بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اگر احتیاطی تدابیر احتیاطی کی جائیں تو اس پر امید ہے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔